السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی محترم پیارے بھائی، آپ نے ایک آیت کا ایک ٹکڑا بھیجا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں سے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ جی بالکل میرے بھائی، ترجمہ صحیح ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جب کوئی نعمت دے دیتا ہے، جب کسی قوم کو، کسی بندے کو کسی نعمت سے نواز دیتا ہے، تو جب تک وہ اس بات پر قائم رہتا ہے، اس کی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں چھینتا۔ یعنی وہ خود اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب لے آتا ہے تو پھر اس کی اپنی ناشکری اور بے صبری کی وجہ سے اور اپنے پھر جانے کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ تو اس کی مزید تفسیر آپ کو سورہ انفال کی آیت نمبر 53 میں غالباً ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ فرماتا ہے کہ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے، یعنی جب جو اللہ نعمت دے دیتا ہے تو اس کو پھر واپس اللہ نہیں لیتا۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل ڈالیں جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کر رہا ہے، ایک صبر کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور نیک اعمال جتنے ہیں وہ کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کو نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اگر وہ ناشکری کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے یا کفران نعمت کرتا ہے تو پھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں واپس لیتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی کے متعلق شاعر نے بھی کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت نہیں مانگتا تو اللہ پاک بھی اسے ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت لینے کے لیے اللہ پاک سے ہدایت مانگنا پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جو بندہ کوشش کرے گا، قرآن مجید کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے گا اور اس کی حالت کو بھی بدل دے گا۔ اس کے برعکس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمتیں دے رکھی ہیں اور وہ ان نعمتوں کا کفران کرتا ہے تو اس کے کفران نعمت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ پاک اس سے وہ نعمتیں واپس لے لے اور اس کو کسی عذاب کے اندر، کسی تکلیف اور مصیبت کے اندر مبتلا کر دے۔ تو اس کا قصوروار وہ خود بندہ ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہدایت نہیں ملتی تو اس کا بھی قصوروار وہ خود ہے۔ اگر اس سے نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں، اس کو عذاب میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔